السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچتی رہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آج ہم آپ کو آکسی ایسیٹلین گیس ویلڈنگ کے ٹولز اور سامان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ اس کے لیے کون کون سے ٹولز اور سامان استعمال ہوتا ہے۔ پھر سب سے پہلے میں آپ کو ٹولز کی تعریف بتاتا چلوں۔ ایسی چیز جو کسی بھی کام میں معاون یا مددگار ثابت ہو، ٹولز کہلاتی ہے۔ پھر اس میں سب سے پہلے آکسیجن سلنڈر ہوتا ہے۔ سلنڈر کاسٹ سٹیل کے بنائے جاتے ہیں، ان میں کسی قسم کا جوڑ نہیں ہوتا۔ آکسیجن سلنڈر کی دیوار تقریباً 12 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس کا قد ایسیٹلین سلنڈر کی نسبت لمبا ہوتا ہے، اور سلنڈر کی چوڑائی ایسیٹلین سلنڈر سے کم ہوتی ہے۔ گیس کا دباؤ اس کے اندر 1800 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے۔ پھر ایسیٹلین سلنڈر ہوتا ہے۔ ایسیٹلین سلنڈر کا رنگ سرخ یا عنابی ہوتا ہے۔ اس کا قد آکسیجن سلنڈر کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے، اور چوڑائی میں یہ آکسیجن سلنڈر سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ چوڑائی کے اندر ایسیٹلین سلنڈر کے نیچے سیفٹی وال لگا ہوتا ہے جو 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے۔ ایسیٹلین سلنڈر کی چوڑی جو ہے وہ الٹے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ ایسیٹلین سلنڈر میں گیس کا پریشر 250 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ایسیٹون ایسیٹلین گیس کو اپنے حجم سے 25 گنا زیادہ جذب کرتی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ویلڈنگ ٹارچ ہوتی ہے۔ آکسیجن اور ایسیٹلین دونوں گیسوں کو ایک خاص مقدار میں ملا کر ویلڈنگ ٹارچ میں ایک فلیم بنایا جاتا ہے۔ پھر اس فلیم اور فلر وائر کی مدد سے دھات کو ویلڈ کیا جاتا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ربڑ ہوز پائپ ہوگا۔ ربڑ ہوز پائپ جو ہے وہ آکسیجن گیس اور ایسیٹلین گیس کو سلنڈروں سے ویلڈنگ ٹارچ تک لے کے آئے گا۔ جو گیس ویلڈنگ ٹارچ تک آتی ہے وہ ربڑ ہوز پائپ کے ذریعے آتی ہے۔ پھر پانچویں نمبر پہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے۔ سلنڈروں پر ریگولیٹر گیج فٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم رینچ بھی کہتے ہیں، اور ٹیکنیکل زبان میں اس کو ایڈجسٹیبل رینچ کہا جاتا ہے۔ پھر چھٹے نمبر پر ریگولیٹر گیج ہوگی۔ ریگولیٹر گیج آکسیجن اور ایسیٹلین سلنڈروں پر علیحدہ علیحدہ فٹ کیے جاتے ہیں۔ آکسیجن کا جو ریگولیٹر گیج ہوگا وہ الگ ہوگا، ایسیٹلین کا ریگولیٹر گیج الگ ہوگا۔ اب ریگولیٹر گیج کرتا کیا ہے؟ ریگولیٹر گیج کی مدد سے گیسوں کے پریشر کو کم و بیش کیا جاتا ہے۔ پھر ساتویں نمبر پر سلنڈر کھولنے بند کرنے والی چابی یعنی کی۔ آکسی ایسیٹلین سلنڈروں کے سپینڈلوں کے والوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پھر آٹھویں نمبر پر نوزل۔ نوزل سے آکسی ایسیٹلین گیس مکس ہو کر گزرتی ہے، یہ دونوں گیسیں مکس ہو کے گزرتی ہیں۔ پھر سپارک لائٹر ہوتا ہے۔ سپارک لائٹر جو ہے ویلڈنگ ٹارچ کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ویلڈنگ اینک ہوتی ہے۔ ویلڈنگ اینک جو ہے وہ گیس ویلڈنگ کے دوران سبز رنگ کے شیشوں والی اینک استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے، کیونکہ سبز شیشے گیس ویلڈنگ کے دوران آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں، ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ پھر ٹپ کلینر ہوتا ہے۔ یہ مختلف تاروں کا سیٹ ہوتا ہے۔ ٹپ کے سوراخ کے سائز کے مطابق تار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پھر اس تار کو جو ہے وہ ٹپ کے اندر مارا جاتا ہے، تاکہ اگر ٹپ میں کوئی کچرا وغیرہ یا کوئی آکسائڈ پھنسی ہوئی ہو تو وہ نکل جائے، وہ صاف ہو جائے۔ یہ سب ٹپ کلینر سے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد گیس ویلڈنگ ٹیبل ہوتی ہے۔ گیس ویلڈنگ ٹیبل جو ہے گیس ویلڈنگ کا زیادہ تر کام گیس ویلڈنگ ٹیبل کے اوپر کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیبل موٹے اینگل آئرن کا بنایا جاتا ہے، جو ویلڈر آسانی سے اسے اپنے ہاتھ سے بنا سکتا ہے۔ اس ٹیبل کے اوپر آتشی اینٹیں رکھی جاتی ہیں۔ ان آتشی اینٹوں
کے اوپر جو ہے جاب رکھ کے اس کو ویلڈ کیا جاتا ہے۔ یہ آتشی اینٹیں بلند درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فلر وائر ہے۔ فلر وائر جو ہے وہ گیس ویلڈنگ کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ فلر وائر پر کاپر کوٹنگ کی جاتی ہے۔ فلر وائر پر کاپر کوٹنگ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو زنگ سے بچایا جاتا ہے۔ پھر جس دھات کو آپ ویلڈ کر رہے ہوں گے فلر وائر جو ہے وہ بھی اسی دھات کی ہی استعمال ہوگی۔ پھر جو ہوتا ہے فلکس سفید صفوف نما پاؤڈر ہوتا ہے جو گیس ویلڈنگ کے دوران استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دھات کو ویلڈ کرنے کے لیے جیسے جس دھات کو ویلڈ کریں گے اسی دھات کی فلر وائر استعمال کریں گے، ایسے ہی ہر دھات کا فلکس جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ جس دھات کو آپ ویلڈ کر رہے ہوں گے فلکس بھی اسی دھات کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ تو لوہے کے اندر جو ہے وہ فلکس استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ لوہے کے اندر آلریڈی چکناہٹ موجود ہوتی ہے۔